السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجب سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب, پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ بات کریں تو کچھ تو اس سے مجھے یاد آیا, تگنی کا ناچ نچانا. ہاں, آپ کو پتہ ہے نا تگنی کا ناچ کیا ہوتا ہے؟ بتائیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ تگنی کا ناچ آج کل کون ناچ رہا ہے؟ بتائیں. لیٹرز. خطوں نے حکام کو تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے, اور وہ ایسے کہ 6 ججز نے جو خط لکھا اس کا کانٹینٹ بہت خطرناک تھا. انہوں نے توجہ دلائی کہ ان کے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ نے بھی اس پر غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ مداخلت برداشت نہیں کریں گے. تھوڑے عرصے تک سب سہم گئے کہ جوڈیشری ایکٹیو ہو چکی ہے اپنے رائٹس کے لیے. اس کے بعد نامعلوم خطوط کا سلسلہ شروع ہوا. نامعلوم اس لیے کہ اس کے اوپر لکھا تو ہوتا تھا کہ یہ ناموس پاکستان پارٹی کی طرف سے آ رہے ہیں, جماعت کی طرف سے آ رہے ہیں, یا کوئی ایسی تنظیم ہے جس کی طرف سے خطوط آ رہے ہیں. خواتین کے ناموں کے ساتھ بھی آئے. ان کے اندر سے پاؤڈر نکلا. سب کی توجہ اس طرف ہو گئی کہ یہ پاؤڈر کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر. اچھا, پاؤڈر کی تحقیق آپ نے کہا آدھے گھنٹے کا کل کام ہے. جیسے آپ نے کہا یہ اس کے بعد فورینزک ایجنسی کی رپورٹ بھی آ گئی. نہیں, وہ اینتھراکس جو امریکہ میں نکل رہا تھا خطوں کے لفافوں سے, وہ نہیں ہے. یہ ہے آرسینک 10% کے قریب, کچھ ملی گرام اس کی انہوں نے مقدار بتائی, جو کہ خطرناک نہیں ہوتا, ڈینجرس لیولز نہیں. بے شک انہوں نے خطرے کا نشان ساتھ بنایا ہوا تھا جو خطوط ہیں. اب آپ سے میں یہ بات کر رہی ہوں سیٹھی صاحب, دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ ہے یہ کہ میں ایک وقت میں آپ سے 6 ججز کے کانٹینٹ کے اوپر بات کری تھی کہ وہ جو تھریٹس انہیں مل رہے ہیں وہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کو کیسے متاثر کریں گے, اور آپ نے بتایا کہ کیسے ان دا لانگ رن امپیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن آج میں آپ سے وہ ڈسکس نہیں کری, میں آج آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں شارٹ ٹرم میں کچھ نہیں ہونا. شارٹ ٹرم میں کچھ نہیں ہونا. تو دیکھیں وہ اس طرح سے کچھ نہیں ہوا. وہ معاملہ لپیٹا اس طرح سے گیا کہ آج سارے میڈیا پہ ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ یہ خط بھیجے کس نے, کہاں سے آئے ہیں یہ خط, کس نے بھیجے ہیں یہ خط, اور کیا لکھا ہے ان خطوط میں. اچھا, بندہ ٹریس نہیں ہو رہا کس نے بھیجے ہیں, کیمراز کی فوٹیج بھی نہیں مل رہی, کیمرے بھی خراب ہیں. اور اس کے بعد ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ آئندہ جتنے خط آئیں گے ہائی پروفائل لوگوں کو وہ سب آپ چیک کریں گے. لیکن اس ساری چیز سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے پکچر کہ بن کیا رہا ہے, فوکس جا کدھر رہا ہے؟ ہاں جی, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ 2 تھیوریز ہیں, کنسپریسی تھیوریز. میں نے کہا تھا ایک کنسپریسی تھیوری تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کسی نے اشارہ کیا ہے, پش بیک کی ہے, اور ایک یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کوشش کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان ایک دراڑ ڈالی جائے اور شارپن کیا جائے کانٹرڈکشن, اور اسٹیبلشمنٹ پریشر میں آ جائے, اور اسٹیبلشمنٹ پریشر میں آ جائے. تو اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں یہ خط, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں تھیوریز میں سے کون سی تھیوری پریویل کرنے جا رہی ہے. اچھا, اب اس سے 2-3 چیزیں میں کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ وہ پہلے 6 ججز کو ملے, اب ٹوٹل کتنے کو ہو گئے؟ 25 ججز ہو گئے جن کو خط آ رہے ہیں, اور ایسے لگتا ہے روزانہ ہر ایک کو انتظار ہوتا ہے آج مجھے لیٹر آئے گا, آج مجھے لیٹر آئے گا. یہ لو لیٹرز جو ہیں 25 لوگوں کو پہنچ گئے. 25 لوگوں کو پہنچ گئے, اور اس میں سندھ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے ججز شامل نہیں ہیں. پتہ نہیں ادھر توجہ, نگاہ التفات ادھر کیوں نہیں ہوئی. بلوچستان والے بھی شامل نہیں ہیں میرے خیال ہے. ہاں جی, وہی نا, کوئٹہ. ہاں کوئٹہ, ویری رائٹ, ہم بھول ہی گئے تھے, وہ بھی نہیں ہے شامل. اچھا, تو اب یہ ہے کہ لاہور, مطلب پنجاب اور سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, ویری انٹرسٹنگ. کیونکہ جو ایک تو یہ کہ جب ان عدالتوں کے لوگوں کے اوپر ٹارگیٹنگ ہوتی ہے تو بڑی خبر بنتی ہے. پشاور کے اندر تو چیف جسٹس بھی ہارٹ اٹیک سے مر جائے تو 1 دن کی خبر ہے, دوسرے دن کی خبر نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بیٹا افواہ ہو جائے تو 2 دن کی خبر ہے, اس کے بعد خبر ہی نہیں ہے. ہاں, نیوز وردی ادھر نہیں. تو یہ پنجاب ہے نا, پنجاب سینٹرک, اسلام آباد اور پنجاب سینٹرک, سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سینٹرک, سارے فیصلے یہیں سے ہوتے ہیں. جی, بڑے فیصلے, اور اسپیشلی اگر پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں, ویسے تو پشاور ہائی کورٹ سے بھی ہاتھ میں ہو رہے ہیں فیصلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ جو آپ نے اشارہ کیا کہ جی یہ خط آنے کے ساتھ سب بھول گئے ہیں وہ جو پہلا ایشو تھا ججز کا. سارے لوگ اب فوکس ہو گئے ہیں خطوط کے اوپر اور اینتھریکس اور آرسینک کے اوپر, اور کیمرے نہیں ہیں, اور شہباز صاحب کہہ رہے ہیں ہم انویسٹیگیشن کریں گے, خود چلے گئے ہیں چھٹیاں منانے جا رہے ہیں, اور کچھ اور ہو ہی نہیں رہا. اور ادھر سے وہ جو ججز کا معاملہ تھا وہ بھی ملتوی ہو گیا ٹل آفٹر عید, 29 اپریل, وہاں تک پہنچ عید کے بھی بہت تو مطلب ہے وہ بھی جنہوں کہتے ہیں نا کہ تسی
کیا کھڈے لائن لاتا ہے, کھڈے لائن کھڈے لائن لاتا ہے, وہ بھی حالی کچھ نہیں ہونا. تو یہ بھی جو آیا ہے اس کے ساتھ فوکس شفٹ ہو گیا. تو جتنی بڑی خبر بن رہی تھی جو, وہ لوگ ادھر توجہ ہی نہیں دے رہے. پر جس کی بھی اسکیم ہے تو بہت زبردست. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ پھر وی ہیو ٹو ڈٹرمن کہ اس کے اور کیا اثرات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آرگنائزیشن جس کا نام لیا گیا ہے, جی جی, میری اطلاع کے مطابق یہ پہلی دفعہ یہ نام سامنے آیا ہے. آپ کی انویسٹیگیشن کیا شو کرتی ہے؟ ایکچولی میں نے جب دیکھا تو تحریک ناموس رسالت تو ایگزسٹ کرتے ہیں آلریڈی, ہاں جی, اور اس کے علاوہ تحریک استحکام پاکستان, اس طرح کی بھی جماعتیں ایگزسٹ کرتی ہیں, بٹ یہ نام تحریک ناموس پاکستان مطلب راتوں رات بنایا گیا, ہاں, اور لگتا ہے ایسے ہے جیسے پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے, کیونکہ اسی قسم کے نام 2-3 اور آرگنائزیشنز ہیں. جی جی, ایسے ہی ہے نا. جی جی. تو یہ تو رات کے اندھیرے میں جب بدی کی طاقتیں زور پکڑتی ہیں تو اس وقت یہ آرگنائزیشن ان کے ارادے تو بہت نیک ہے. وہ کہتے ہیں جوڈیشل سسٹم کی اصلاح ہونی چاہیے. اگر آپ کانٹینٹ کچھ مبینہ طور پر جو ڈسکس ہو رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات نکلی ہے کہ 10% آرسینک ہے, میں سمجھتا ہوں اس ٹیبل کے اوپر آرسینک بیٹھی ہے. اچھا, ہاں, وہ کیسے؟ آپ کے بال, میرے بال آپ کے بال کے اندر آرسینک ہے. ہاں ہاں, آپ ڈائی کرتی ہیں کبھی کبھی؟ سم ٹائمز, جب آپ ڈائی کرتی ہیں نا, ڈائی کے اندر آرسینک ہوتی ہے. تو آج اگر ایک کنگھی لے کے آپ کے بال کیے جائیں, اس کو انالیسس کے لیے دے دیا جائے, اس میں سے آرسینک کی بھی ٹریسز نکلیں گے. تو آرسینک از ایزیلی اویلیبل. اب یہ اٹ از فاؤنڈ ان دی ایٹماسفیئر, یہ بھی کہا جاتا ہے, وہ اور ہے, دیٹس سیپریٹ, وہ تو دیٹ از وی لیو ود اٹ. بٹ arsenic is not difficult to get. It's a poison, but it's also used in various concoctions, like hair dyes and so on. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے پتہ کرنے میں کہ اس میں ہے کیا. میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ یہ تو آدھے گھنٹے کی بات ہے. تو اب ریسٹ بھی کوئی نہیں ہو رہے. یا تو ہوتا نا کہ ریسٹ ہو جاتے, ایس بھی کوئی نہیں ہو رہے, کیمرے بھی آؤٹ آف آرڈر ہیں, سارا کچھ ہی ایسے لگتا ہے کہ کچھ اس میں نکلنا ہی کچھ نہیں ہے. جیسے وہ چٹھا صاحب کی پریس کانفرنس آئی تو ایسے لگا کہ ڈھہ جائے گا سارا محل. تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا, یاد ہوگا آپ کو, کہ چٹھا صاحب بھی چلے جان گے, غائب ہو جان گے, خبر ہی کوئی نہیں آنی. اور وہ کمیٹی جو تحقیقات اتنی بڑی خبر تھی وہ, جی جی, ہلا دیا تھا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, اس کے اوپر کوئی آگے بات ڈیولپمنٹ نہیں ہے, نہ اپوزیشن نے بات کی ہے. اور چٹھا صاحب پتہ نہیں کدھر ہے. اور چٹھا صاحب سیف ہاؤس میں کہیں بیٹھے, حالانکہ ان کا ضمیر جاگ گیا تھا ریٹائرمنٹ سے پہلے. ہاں, تو ایک تو یہ, دوسری ایک اور چیز بھول گئے آپ. کیا؟ ایک صاحب تھے جنہوں نے کوشش کی تھی عمران خان کو اسیسنیٹ کرنے کی. جی جی, یاد ہے وزیر آباد انسیڈنٹ. جی یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل. اس کے بعد ان کی ایک ویڈیو بھی آئی کنفیشن کر رہے ہیں کہ میں کیتا تھا, یہ اس وجہ سے میں نے یہ کیا. اتنی بڑی چیز, اس کے بعد نام و نشان نہیں ان کا. وہ کہاں ہیں, ان کے اوپر کوئی کیس ہوا, وہ پروسیکیوشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, وٹنسز آ رہے ہیں نہیں آ رہے, ان کا اگلا ان کا پچھلا. ہاں تحویل میں ہے لیکن خبر نہیں بن رہی. کوئی نہیں, خبر نہیں بن رہی نا. وہ تحریر تو ہوتی ہے نا جی, جی جی, ظاہر ہے وہ ضروری ہے. تو کتنے پہ بندہ انہیں کی دسیا ہے, کوئی پتہ تو لگے, کچھ بھی نہیں. اب یہ تیسری چیز اسی قسم کی آ گئی ہے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا کی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا. تو ظاہر ہے میں نے جو تھیریز اس دن پیش کی تھیں, اب ایسے ہے کہ بیلنس جو ہے نا وہ ٹلٹ ہو رہا ہے کہ اس میں شاید پی ٹی آئی کا ہاتھ نہیں ہے, اور یہ بیسکلی پش بیک ہی ہے. یا ڈیفیوز کرنا, ڈیفلیکٹ کرنا, دونوں چیزیں ہیں نا, پش بیک بھی کرنا اور ڈیفلیکٹ بھی کرنا. اٹ سروز بوتھ پرپزز. ہاں اچھا سر صاحب دیکھیں, جو امریکہ میں اینتھراکس کے لیٹرز آئے تھے اس کی وجہ سے 5 ہلاکتیں ہوئی تھیں, مطلب وہ ایک ڈینجرس چیز تھی جو بھی بھیجی. بٹ یہ جو ہے اس میں جو مقدار ہے ایسے لگتا ہے کہ وہ کیلکولیٹڈ ہے پہلے ہی کہ ہارم نہیں ہو کسی کو. نہیں ہوگا, پریسائسلی دس. تو اس کا مقصد 10% آرسینک کے ساتھ ہارم کیا ہونا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں دوائیوں میں بھی ہوتی ہے نا, آرسینک ڈالتے ہیں وہ. اچھا, تو اب یہ بیسکلی آپ نے اشارہ کیا کہ ڈائیورژن کرنی ہے. جی جی, ڈائیورژن تو ہو گئی نا. ہاں دیکھیں نا, آپ اور میں ڈسکس ہی کریں. یہ بھی کہ ججز کو اس کے اندر جو خط کے اندر لکھا ہے کہ آپ نے جو راستہ اختیار کیا اس کے نتائج ہو سکتے ہیں, تو وہ ایک ویلڈ قسم کی تھریٹ بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ تھریٹ ان کے اوپر, ججز کے اوپر کچھ چیزیں نکلنی شروع ہو جائیں گی. یاد ہے آپ کو؟ ابھی ہوا نہیں مگر ہو جائیں گی. میں نے کل کے پروگرام میں بھی یہ کہا ہے کہ کسی کے بلاگرز کے تھرو اگر اس طرح کا ڈیٹا جو ہے وہ سرکولیٹ کیا جائے. اٹس ویری کلیئر دیٹ دس از لنکڈ ٹو واٹس ہیپننگ. اچھا سٹی صاحب, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, سارے معاملے کو دیکھتے رہیں گے, یا دیکھیے اب انہوں نے کیا کر سکتے ہیں. اب تو سارا کے سارا معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس اور ان 7 ججز کے اوپر چلا گیا ہے.
اگر باقی ہائی کورٹس کے ججز بھی لیٹر لکھیں اور بات کریں وہ لکھیں گے تو وہ اسی میں اندر انکلوڈ ہوتا جائے گا. اب تو وہ ایک چیز شروع ہوگی نا, اور اب تو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بیٹھے گا. جتنے لوگ اب کمپلینٹ کریں گے وہ ہضم ہوتا جائے گا اس چیز کے اندر. اس کی ایک دن کی خبر ہوگی, وہ کہ ہاں جی آگے اس کو بھی انکلوڈ کر لیں, اس کو بھی انکلوڈ کر لیں, وہ بھی سن لوں گی, وہ بھی سن لوں. تو رہ کے گیا پیچھے, ناولٹی آف دا خبر از گون. اور یہ جو سارے کمپلینٹس آئیں گے ایک دم, یہ جب وہ جذب ہو جائیں گے اس ایک انکوائری کے اندر جہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں, تو بات کہیں بھی نہیں جائے گی, کہیں بھی نہیں جائے گی. یا تو ہوتا نا کوئی بڑا ایک کیس ہوتا یا دو کیسز جہاں نام بھی لیے جاتے. اب میں آپ سے کب سے کہہ رہا ہوں, نام وام جو ہے نا کوئی نہیں لے گا, اور اگر لے گا بھی تو فوراً اسٹریٹ اوے ڈگی, تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ایک ایفیڈیوٹ آ جائے گی کہ جی جھوٹ بول رہے ہیں جی. اور کون سا جج ہے مجھے یہ بتائیں جو ایکچولی, اب یہ پہلی سٹیج تھی نا کہ سب نے مل کے کہا کہ ہمارے ساتھ اس قسم کی تھریٹس آتی رہی ہیں. کیا کوئی کسی نے نام لیا کسی کرنل کا, کسی بریگیڈیئر کا؟ نہیں لیا نا. آگے کوئی لے گا؟ بیکاز دیکھیے جب آپ نام لینے سے کترا رہے ہیں, نہیں نام رہے تھے, تو پھر آپ کیا بات کیا کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ اپارٹ فرام اے جنرل پش بیک, اور اس میں اتنی ہمت نہیں ہے ہماری جوڈیشری میں کہ لوگوں کو نام لیے جائیں اور ججز ان کو بلا لیں اور بیٹھ کے ان کی. لیکن اگر فل کورٹ ہوگا تو اس میں وہ جج ہیڈ کریں گے, اس کو لیڈ کریں گے جو اس سے پہلے نام لے چکے ہیں, اور بعد میں پھر وہ فیض آباد دھرنے میں بھی بڑے انٹرسٹڈ دکھائی دیے, اور پھر بھٹو کیس بھی انہوں نے اٹھا لیا, یعنی کہ وہ ڈیرنگ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اب جب وہ اس کیس کو ٹیک اپ کریں گے تو ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی وہاں ان کے ججز کو بھی وہاں پر بلایا جائے گا, ان سے بھی سب بیٹھے ہوں گے, پھر خبریں بنیں گی جائے گا, بیٹھے ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز. نہیں, ان کو تو بلایا جا سکتا ہے, تو بلائیں گے بھی پوچھنے کے لیے سپریم کورٹ میں, ہاں جج کے سامنے جج. تو کیونکہ اٹس انویسٹیگیشن نا, ایک بندے نے کوئی چارج شیٹ لگائی ہے تو ان سے پوچھنا تو ہوگا نا, تو پوچھ لیں گے ان کو. تو جو چیز ایک کمیشن نہیں کر سکتا تھا, سپریم کورٹ وہ کر پائے گی اور ایک راستہ نکل آئے گا. نہیں, میرا نہیں خیال کوئی راستہ نکلے گا. I don't think so. فل کورٹ سے بھی نہیں, کچھ نہیں نکلنا. جیسے بھٹو ریفرنس پہ کیا انہوں نے, یا کسی اور کیس, یار وہ ISI کا کیس, اصغر خان کا کیس کتنے سال, 10 12 14 سال چلا, کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا اس میں سے. تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں یو آر فیس ود ویری پاورفل اپوننٹس, اور آپ کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوتی کہ آپ ان کو ہال اپ کریں. یہ بائی دا وے صرف پاکستان میں نہیں, دس از ایوری ویئر. ان امریکہ جہاں ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے نا, ڈیپ اسٹیٹ کو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا, کیونکہ ریاست کے مفادات. اور ریاست کے علاوہ ڈیپ اسٹیٹ از ریلی اے ڈیپ اسٹیٹ, اسی لیے اس کو ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں. اوکے, اچھا سر, چلیں سپریم کورٹ بھی اس کی سماعت 29 اپریل سے کرے گی, لیکن مین وائل عمران خان صاحب کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ پہ چلیں گے, ان کی اپیلیں چلیں گی عید کے بعد. تو پھر ان میں کیا ہیپننگ ہو سکتی ہے ایسی جو انٹرسٹنگ ہو ان خطوط کے بعد؟ دیکھیے عمران خان کی طرف سے کچھ آیا کوئی بیان آن دیز لیٹرز؟ وہ ان کو تشویش ہے, گوہر خان صاحب نے بتایا تھا کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, انہیں تشویش ہے کہ پاؤڈر بھرے اور یہ تھریٹنگ لیٹرز آ رہے ہیں, یا ان کو ججز کو دھمکیاں ملتی ہیں. تو میرا خیال ہے خان صاحب کے اب اپنے کیسز کے اوپر توجہ ہوگی, بیکاز جیسے ہم نے کل کہا تھا کہ ریلیف ملنی شروع ہو جائے گی, آلریڈی مل رہی ہے. ابھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے نا کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ خان صاحب نے یہ جو ریلیز کے ساتھ لوگ جو ریلیز ہو رہے ہیں, اگر تو کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ ریلیز ہو رہے ہیں, تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ اف دیٹ از دا کیس تو ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوگی. یہ لوگ جو ریلیز ہو رہے ہیں نا, یہ پھر سامنے آ جائیں گے سیاست میں, اور جو لائرز جن کے ساتھ شروع کیا تھا خان صاحب نے سارا سلسلہ, وہ پیچھے پھر دھکیلے جائیں گے. تو اب پولیٹیکل لیڈرشپ وہ پھر پی ٹی آئی کی سامنے ابھرے گی, جو لوگ پہلے بیہائنڈ بارز تھے یا ڈسپیئرڈ تھے وہ آ گئے. اس کا یہ مطلب ہے ڈیفینیٹلی خان صاحب کے ساتھ کوئی لائن آف کمیونیکیشن کھل گئی ہے. یہ اس کے لیے اب جیسے بہت سے اشارے نظر آ رہے ہیں. بشرا بی بی, یہ شروع ہوا بشرا بی بی کا بنی گالا جانا, اس کے بعد یہ شروع ہوا کہ خان صاحب نے کہا میں تو ہمیشہ تیار ہوں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے, میں تو کبھی نہ نہیں کی. پھر تیسری چیز یہ کہ یہ جو بیلیں ہونی شروع ہو گئیں. چوتھی یہ کہ کور کمانڈر صاحب کے گھر 7-8 لوگ چلے گئے, وہاں جا کے افطاری کر آئے ہیں. پانچویں یہ کہ پھر وہ چیف منسٹر صاحب آ کے شہباز شریف صاحب کو بھی مل گئے. چھٹی یہ کہ مروت صاحب کی چھٹی ہو گئی ہے, وہ ہارڈ لائن لے رہے تھے. ٹھیک ہے, ہاں, لیکن ڈینائل بھی آیا کچھ اس خبر کا, اور گوہر صاحب نے کہا کہ نہیں وہ اپڈیٹڈ لسٹ تھی, ان کو نہیں نکالا گیا. شیر افضل مروت صاحب کو, شیر افضل مروت البتہ نالا ہیں کچھ, ہاں, تو آپس میں لڑائی جھگڑے بھی جی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہو رہا ہے, کچھ پک رہا ہے ڈیفینیٹلی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے اٹس اے گڈ اسٹریٹجی. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مسئلے ایسے حل نہیں ہوں گے جیلوں میں ڈال کے لوگوں کو, یہ بات چیت کرنی پڑے گی, راستہ نکالنا پڑے گا.
اور نیگوسیشن ہمیشہ بہت جلدی شروع ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ وقت لگتا ہے اس کو اپنے نتائج نکالنے کے لیے. اچھا، کیا اس میں دونوں پارٹیز کا بھی کردار ہو سکتا ہے؟ جیسے پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا. اس وقت دونوں حکومت میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، کیا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ریلیز کر دیں؟ کیونکہ الیکشن سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ الیکشن کے بعد کا ماحول اور ہوگا. ہاں، الیکشن کے بعد ماحول اور ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ اس ریلیف میں ان کا کردار ہے. یہ جو اس وقت گورنمنٹ بیٹھی ہے یہ کسی سٹیج پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ایسی ایڈوائس نہیں دے سکتی جس میں کوئی جان ہو. یہ تو بالکل جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی یہ وہی کریں گے. یہ ساری کی ساری انیشیٹو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. شہباز صاحب کے پاس کوئی انیشیٹو نہیں ہے. زرداری صاحب کے پاس تھوڑا سا زیادہ انیشیٹو ہے بیکاز وہ بہتر طریقے سے پولیٹکس کو سمجھتے ہیں اور ابھی تک پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی کسی قسم کا داغ نہیں لگا. نون لیگ تو اڑ گئی ہے نا. جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی وہ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی نظر آ رہی ہے. جب سارا ملک تھا پرو اسٹیبلشمنٹ تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے. جب سارا ملک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا تو یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گیا. آپ سوچئے تو صحیح انہوں نے کیا کیا ہے. بالکل. تو اب خان صاحب جو ہیں ہز گیم از مچ بیٹر اور اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہوا ہے کہ اب ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے بیکاز جو اسٹیبلشمنٹ کی اسیسمنٹ تھی الیکشن کے بارے میں وہ غلط نکلی ہے. ان کا خیال تھا کہ خان صاحب پاپولر ہیں مگر ہم نے 3-4 ایسے قدم اٹھائے ہیں جس کے ساتھ ان کو اتنا ووٹ نہیں پڑے گا. اور پھر اس وقت کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پولنگ ہو رہی تھی وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ نون لیگ بڑھ رہی ہے, سرویز جو تھے وہ پیچھے سے آ رہی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا جو دوڑ بھاگ شروع ہو گئی نون لیگ کا ٹکٹ لینے کے لیے, تو اس سے بھی یہی اشارہ ہوا کہ شاید اس ٹائم ہوا جو ہے پی ٹی آئی کی اتنی نہیں ہے جتنی یہ آپ بن رہی ہے. وہ ساری وجہ سے ایک اسیسمنٹ ہوئی کہ جی الیکشن کرا دو, کوئی ایڈی وڈی گل نہیں ہے, عمران خان ول ناٹ سویپ. وہ پھر عمران خان کی عوام نے دکھا دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں, ہم نے تو آگے ووٹ ڈالنا ہی ڈالنا. اور انہوں نے آگے جب ووٹ ڈالا تو یہاں سے اڑ گئے سارے, اور پھر راتوں رات کچھ. لیکن اڑنے کے بعد بھی اڑن کھٹولے پہ آ کے شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے اور پہلے سے یہ اندازے تھے کہ پی ڈی ایم 2 بنے گی اور شہباز شریف صاحب اس کو لیڈ کریں گے. اب جب بات ہو رہی ہے لیٹرز کی اور حکومت کی بھی, ایک خبر یہ بھی بلاگرز پھیلا رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی لیٹر ملا ہے. نہیں, میں غلط خبر میں نے کنفرم کی ہے. کوئی خط وط نہیں ملا. اچھا, ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی کسی سیاستدان کو اس قسم کا خط نہیں ملا ہے میرے مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ سندھ اور بلوچستان اور کے پی کے ہائی کورٹس میں ججز کو کوئی خط وط نہیں ملا, سیاستدانوں کو بھی ابھی تک کوئی خط وط نہیں ملا. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی وہ جو ہماری تھیوری ہے نا, پہلی کنسپریسی تھیوری, بیکاز ایکسیپٹ فار پی ٹی آئی سارے سیاستدان تو کدھر ہیں آپ کو پتہ ہی ہے جی, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. تو ان کو کیا دھمکی دینے کی ضرورت ہے. ہاں یہ بھی ہے, سمجھ رہی. تو دھمکی دینی ہے تو پی ٹی آئی کو دیں, مگر پی ٹی آئی کے ساتھ تو بات چیت. اچھا, لیکن یہ خط فیور پی ٹی آئی کے بیانیے کو ہی کر رہے ہیں. یہ خطوط جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے بیانیے کو ہی فیور کر رہے ہیں کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ پریشر میں فیصلے کرتی ہے. ہاں وہ اس حد تک, مگر یہ جو خطوط ہیں یہ تو ڈرانے کے لیے ہیں نا. وہ تو پہلے اسٹیبلش ہو گیا نا جب 6 ججز نے بات کر دی, وہ تو پی ٹی آئی کے حق میں گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی جو وہاں ڈیولپمنٹس ہوئیں وہ لگتا ہے ایسی تک یہ پی ٹی آئی کے حق میں جا رہی ہے, مگر اب جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے وہ کچھ اور ہی ہو رہی ہے. کیا بس وہ آپ میرے اشاروں سے سمجھ ہی گئے ہوں گے. اچھا, تو اب اس کے بعد میں نے عمران خان صاحب کے کیسز کا پوچھا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ویسے ہی چلیں گے جیسے ماضی میں چلتے رہے, ججز ٹیک اپ کریں گے اسی طرح سے ان کی اپیلیں. عید کے بعد میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے, عید کے بعد خان صاحب کو اور ریلیف ملے گی. 3 کیسز ہیں نا, وہ تینوں کیسز جو آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے, ایکویٹل ہو جائے گی اس میں, اور وہ باہر آ جائیں گے. باہر نہیں آئیں گے, میں نے یہ نہیں آپ سے کہا تھا کہ باہر آ جائیں گے. دیکھیے آپ سمجھتے ہیں کہ کیس میں ایکویٹ ہو گئے تو باہر آ گئے, پھر اپیل ہو جاتی ہے اور وہ جائیں گے جی اسٹے لے لیں گے اگینسٹ دی ایکویٹل. اچھا, اسٹے مل جائے گی تاکہ وہ جیل میں ہی رہیں, اور پھر سپریم کورٹ میں بیٹھیں گے 3-4 مہینے تو وہاں لگ جائیں گے. اچھا, ڈریگ کیا جائے گا آپ کا جو ہے نا آرگیومنٹ کہ جی ایکویٹ ہو گئے تو باہر آ گئے, نہ پریشر نہیں آئے گا کے پی سے کہ ان کے ایکویٹل کے لیے, جیسے آلریڈی پریشر آئے تو کیا فرق پڑتا ہے, تحریک اگر چل گئی. اچھا, اس پہ تو تحریک میں نے آپ سے کہہ دیا کوئی نہیں چلنی. اچھا, بریک پہ جانے سے پہلے اگر ہم شہباز شریف صاحب کے وزٹ کی بات کر لیں سعودی عرب کی, وہ 6 سے 8 اپریل دورہ کر رہے ہیں. ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز بھی بائی دا وے منظر عام پر آ چکے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہی ان کی بھی رونمائی ہو گئی اور وہ یہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. کمنگ بیک ٹو شہباز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب سعودی عرب عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں.
ظاہر ہے وہ دیکھو ساری فیملی جاتی ہے. جی جی. اس وقت میاں نواز شریف صاحب نہیں جا رہے, مگر میری خبر ہے کہ مریم نواز بھی جا رہی ہیں. ابھی یہ خبر آئی نہیں ہے, مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہباز صاحب کے ساتھ, ان کے ساتھ تو خواجہ آصف وغیرہ تو جا ہی رہے ہیں, اورنگزیب صاحب بھی جا رہے ہیں, مگر مریم بھی پنجاب سے جا رہی ہے, تو ان کے ساتھ بھی ایک دو ان کے ساتھی ہوں گے. تو وزیر خزانہ کے جانے کا سبب کیا؟ وہ دیکھیے اب جب یہ اس قسم کی ٹرپ آتی ہے نا تو پھر وہاں باتیں بھی ہوتی ہیں نا, نیگوسیشنز بھی ہوتی ہیں, ٹاکس بھی چلتی ہیں. اور کیونکہ سعودی عربیہ کی اہمیت ہمارے لیے صرف ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ پیسے چاہیے ہمیں ان سے, اور انہوں نے وعدے بھی کیے ہیں کہ اب ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو کچھ انویسٹمنٹس ریکوڈیک میں کرنے جا رہے ہیں. ریکوڈیک کے علاوہ بھی گوادر ہے, یہ ہے وہ ہے, اور بھی بڑی چیزیں ہیں. تو وہ اس کے لیے پھر اورنگزیب صاحب کو لے جانا بڑا ضروری ہے ساتھ, تو اس لیے فائنانس منسٹر صاحب گئے ہیں ساتھ. تو یہ اپنی جگہ پہ عمرہ کرنا وہ اپنی جگہ پہ ہے, مگر ساتھ ساتھ یار وہ تو ایک دن میں ہو جاتا ہے نا, تو پھر باقی 4-5 دن ایک دن میں تو اور بھی ہو سکتے ہیں, 2-3 عمرے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے تو میرا خیال ہے باقی وہاں ملاقاتیں بھی ہیں ود سعودی رائلز اور دا سعودی کنسرنڈ آفیشلز, تو اس میں اورنگزیب صاحب ول ہیو ٹو پلے اے رول دیر, ایشورنسز دینے نا ان کو. ٹھیک ہے کہ اب IMF بھی آ رہی ہے, ورلڈ بینک بھی آ رہا ہے, ADB بھی آ رہا ہے, سارے آ رہے ہیں. اب تو ہم نے اب ہو گیا وہ جو پہلے کنڈیشنز آپ لوگوں نے لگائی تھیں کہ بھی IMF آئے گا تو پھر ہم پیسے دیں گے, کیونکہ دیٹ ول شو دیٹ یو آر اسٹیبل اینڈ دا ورلڈ ٹرسٹس یو. آپ ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے. تو پھر اب سعودی عربیہ کو یہ یاد دلائیں گے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا. اب وہ پہلا IMF پروگرام پورا ہو گیا, آخری ٹرانش مل گئی ہے. اب ہم آلریڈی نیگوسیشن کرنے جا رہے ہیں فار دی بگر پروگرام وچ از 6 بلین, تو اس کو ہم بڑھانے کی بھی کوشش کریں گے. پھر وہ پوچھیں گے کہ جی جو سعودی کمٹمنٹ تھی, یا جو کویتی کمٹمنٹ تھی, یا جو UAE کی کمٹمنٹ تھی, یا قطر کی تھی, وہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو وی نیڈ سم کمٹمنٹس فرام یو ناؤ کہ کس سٹیج پہ آپ وہ ریلیز کریں گے فنڈز. دوسری ایک بہت اہم بات ہے, میرا خیال ہے یہ بھی ایجنڈے پہ بات ہوگی, وہ جو کہ ابھی تک ڈسکشن نہیں ہوئی, بٹ مجھے شک پڑ رہا ہے یہ ہوگی. دیکھیے یہ جو ایرانین ایمبیسی کے اوپر اٹیک ہوا, اسرائیل نے اٹیک کیا, ایران کی پوزیشن یہ ہے کہ ایمبیسی جو ہوتی ہے اٹس اے پارٹ آف دا ٹیریٹری آف دا اسٹیٹ. جہاں بھی ہو وہاں اندر بھی کوئی نہیں جا سکتا. اٹس اے انوائلیبل ایکٹ ہوتا ہے وہ, دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا کنٹری اٹ سیلف. اب اسرائیل نے جا کے ان کی ایمبیسی کے اوپر اٹیک کر دیا. ٹھیک ہے, دیٹس این اٹیک. ایران سیز اٹس این اٹیک آن ایران, اور یونائٹڈ نیشنز کو کہا کہ آپ مذمت تو کریں. مذمت تو ہو یا نہ ہو, ایران کے لیے پرابلم یہ بن گیا, اب ریٹیلیشن کرنی ہے انہوں نے. پھر ریٹیلیشن جب کریں گے تو اسپیکٹر آف وار جو ہے وہ بڑھے گا. آلریڈی ایک یوکرین کے اندر رشیا, نیٹو اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, وہاں دھمکیاں بھی ہو رہی ہیں, اور ڈیپ اسٹرائکس ہو رہی ہیں, ایکٹس آف ٹیررزم شروع ہو گئے ہیں. دیٹ وہ تھیٹر ہیٹ اپ ہو رہا ہے, کم نہیں ہو رہا ہے, ہیٹ اپ ہو رہا ہے. اور اگر یہاں ایران اینڈ اسرائیل کا تھیٹر ہیٹ اپ ہو گیا تو سارا مڈل ایسٹ ہیٹ اپ ہو جائے گا. ہیٹ اپ تو اپنی جگہ, مگر کیا ہوگا کہ آئل کی سپلائیز جو ہیں وہ ڈسرپٹ ہو جائیں گی. جب آئل کی سپلائیز ڈسرپٹ ہو جائیں گی تو آئل کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ جائے گی. جب آئل کی قیمت بڑھ جائے گی تو پاکستان کے لیے اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر. ہم نے آلریڈی جو بجٹنگ کی ہوئی ہے وہ ایک آئل کی پرائس کی اسٹیبلٹی کے اوپر ہم نے کی ہوئی ہے. اگر آئل کی پرائس 20%, 25%, 30% بڑھ جاتی ہے تو یہ ساری جو ہماری کیلکولیشنز ہیں بجٹ کی, یہ سب اڑ جائیں گی. اور جو پھر یہ جو اس وقت ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ انفلیشن گرنے لگی ہے, انٹرسٹ ریٹس گرنے لگے ہیں, گروتھ بڑھنے لگی ہے, یہ ساری باتیں شروع ہو گئی نا, تو یہ سارا کے سارا جو ہے نا پروجیکٹ ہی اڑ جائے گا. اگر ایک آئل کی قیمت انٹرنیشنلی بڑھ جاتی ہے بیکاز آف دس ٹینشن, پہلی ٹینشن یوکرین اینڈ رشیا, دوسری ٹینشن ایران اینڈ اسرائیل. ایران اسرائیل آر ویری ڈینجرس بیکاز دیٹس ویئر دی ہول ریجن دی آئل کمز فرام. ابھی لیٹسٹ پوزیشن یہ ہے کہ دبئی, UAE, جو کہ ایک دن پہلے اس اٹیک سے ایک دن پہلے وہ کٹھے بیٹھ کے گپ شپ کر رہے تھے اور ان کے ایمبیسڈرز ایک دوسرے کے ساتھ, اور جب یہ اٹیک ہوا ہے تو اب UAE نے کہا ہے ڈپلومیٹک ٹائز ڈسکنیکٹ کرنے جا رہے ہیں. سعودی عربیہ بھی پیچھے ہٹ گیا, ٹرکی بھی پیچھے. تو اب یہ شہباز شریف صاحب جا کے اس پہ بات کر سکتے نہیں, وہ اب وہ جا کے بتائیں گے نا جی ہمارے تو پرابلم بڑھ نہ جائیں بیکاز آف دی آئل, تو ہمیں کوئی آئل کنسیشن بھی دیں. اوکے, یہ پہلو بھی فیوچر پلاننگ, ہاں نیچرلی دے ہیو ٹو ڈو دیٹ. تو یہ اب یہ ساری آرگیومنٹس جو ہیں یہ شہباز شریف صاحب تو نہیں دے سکتے, تو اورنگزیب صاحب دیں گے فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ اس وقت جو وہ سارے معیشت کی بحالی ہے, ڈیٹا یہ وہ, اور اورنگزیب صاحب کی کریڈیبلٹی بڑی ہائی ہے
کہ یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ آپ کو فیکچول پوزیشن جو ہے آپ پاکستان کی اکانومی کی اور وہ بتائیں گے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اپنے پہلے امتحان میں وہ کامیاب ہو پاتے ہیں۔ مین وائل جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے جن کا حوالہ سیٹھی صاحب نے دیا وہ تو معیشت میں بہتری کے اشارے دے رہے ہیں، لیکن کیا گراؤنڈ ریالٹی بھی ایسے ہی ہے، سپورٹ کرتی ہے ان اشاریوں کو؟ بریک کے بعد آ کے اس پہ بات کریں گے۔ شو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سیٹھی صاحب، تذکرہ کیا آپ نے کہ امداد سعودی عرب سے ہے متوقع، اور 2023 میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب IMF کی طرف سے قرض ملا تو سعودی عرب، چین، UAE ان لوگوں نے بھی پاکستان کی مدد کی، جس سے تھوڑی اسٹیبلٹی اکانومی میں دیکھنے میں آئی۔ اب ایک بار پھر جو بلومبرگ ہے، ورلڈ بینک ہیں اور یونائٹڈ نیشنز ہیں، ان کی جو رپورٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری کے آثار ہیں، لیکن عام پاکستانی کنسرنڈ ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ایک طرف آپ بجلی کی قیمتیں دھڑا دھڑ بڑھائی جا رہے ہیں، آپ کے فیول پیٹرول ابھی آپ نے بڑھایا، اور کوئی کہیں سے کوئی ریلیف کے چانسز فار کامن مین نظر نہیں آ رہے۔ اب یہ جو رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ بھئی آپ کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ بالترتیب 2% اور 2.3% رہے گی، اس کا کیا مطلب ہے ایک عام آدمی کے لیے؟ نہیں دیکھیے، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو کہا تھا اقدامات اٹھائیں، آپ نے اٹھائے ہیں، اس کے ساتھ جو لیکیجز ہو رہی تھی، جو بلیڈنگ ہو رہی تھی اکانومی کی، وہ رک گئی ہے۔ یہ نہیں کہ عوام کے لیے کچھ بہتری ہوئی ہے، مگر معیشت جہاں جہاں پرابلمز آ رہے تھے کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے اپنے ڈیٹس واپس کرنے کے لیے، ٹیکس کلیکشن خراب ہو رہی تھی وغیرہ وغیرہ، یہ میکرو اکنامک کی یہ بات بہتر ہو رہی ہیں مائکرو کی انڈیکیٹرز۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر یہ جو بیلٹ ٹائٹننگ ہے، یہ جو سخت اقدامات ہیں، یہ 1-1.5 سال کے بعد کم ہو جائیں گے۔ جب یہ کم ہو جائیں گے تو پھر گروتھ بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ ابھی گروتھ جو ہے وہ کوئی کہہ رہا ہے 1-1.5% ہے، کوئی کہہ رہا ہے 2% ہے، کوئی کہہ رہا ہے آگے جا کے شاید 2.5 ہو جائے، مگر جو بیسکلی جو اگریمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ 2% سے کم ہی ہے۔ تو اس لیے گروتھ از ناٹ دی ایشو ہے۔ ایشو یہ ہے کہ 2 سال تک یہ جو ہارڈ سٹیپس ہیں یہ ایسے ہی چلیں گے، اور انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں وہ سمجھیں گی کہ آپ صحیح راستے پہ آ گئے ہیں۔ غربت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ Now let me explain۔ یہ قرضوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، انفلیشن کے ساتھ، مہنگائی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، مگر کیا کہ پاکستان کے اندر غربت کم ہو جائے گی کیونکہ تھوڑی سی بہتری آ رہی ہے؟ نہیں۔ ابھی یہی ادارے جو ہیں یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ 40% پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس وقت غریب ہے۔ انہوں نے ایک ڈیفائن کر دیا، مزید 1 کروڑ خط غربت سے نیچے جائیں گے اور جائیں گے، تو اس لیے غربت تو کم نہیں ہو رہی۔ اچھا، مہنگائی تو اب بات یہ ہے کہ پھر ہو کیا رہا ہے؟ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں غربت کم نہیں ہو رہی، دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 سال تک کچھ بہتری آئے گی، مہنگائی کم ہو جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مہنگائی کم ہو جائے گی، مگر کیا غربت بھی کم ہو جائے گی؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ مہنگائی کم ہونے کے ساتھ ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ کی پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے، سارا کچھ تو ہو رہا ہے۔ اچھا، تو اب بات یہ ہے کہ تو یہ پھر آپ جب بازاروں میں چلے جائیں، لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ سیٹھی صاحب اگر ایڈا حال برا ساڈا تو بازاراں چلے جاؤ، انارکلی چلے جاؤ، شاپنگ مالز پہ چلے جائیں، روزے کے وقت افطاری میں دیکھیں لوگ کی کرتے ہیں، کی کھاندے نے اور کس طرح رش پہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب پیسہ تو ہے لوگوں کے پاس۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اتنا پیسہ جن کے پاس ہے، جن کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا اس مہنگائی سے، یا لوگ ویسے ہی شاپنگ کر رہے ہیں، لوگ آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، رات کو ریسٹورانٹس بھرے ہوئے ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، کپڑے خریدے جا رہے ہیں، جوتیاں خریدی جا رہی ہیں، چوڑیاں خریدی، پتہ نہیں کیا کیا خریدا جا رہا ہے، ایسے کہ جی گلی کوئی نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف غربت بڑھ رہی ہے، ایک طرف اتنے پیسہ بھی ہے اس مڈل کلاس کے پاس، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اتنا خرچہ بھی ہو رہا ہے، تو کیا ہو کیا رہا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا سمپل ایکسپلینیشن ہے۔ دیکھیے، امیر جو ہے نا، ان کی جو انکم ہے وہ کم تو ہوئی نہیں، تھوڑا ٹیکس بڑھ گیا ہے، مگر ان کے پاس پہلے بھی سیونگ زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کسی کی تنخواہ ہے 100 روپیہ اور اس میں سے وہ 20 روپے خرچ کرتا ہے اور بڑی عیاشی کے ساتھ رہتا ہے، تو اگر وہ 20 کے 22 دینے پڑ گئے یا 25 دینے پڑ گئے، کیا فرق پڑا؟ پھر بھی 75 روپے تو بچ گئے نا۔ تو ان کو تو اتنا مہنگائی سے اتنا فرق پڑتا ہے غریب لوگوں کو یا مڈل کلاس کو۔ اب مڈل کلاس کا کیا ہو رہا ہے؟ مڈل کلاس کا یہ ہو رہا ہے کہ ایک نیچے سے ایک طبقہ ہے جو مڈل کلاس بن رہا ہے،
ٹھیک ہے. اور جو اوریجنل مڈل کلاس تھی وہ اس کی کوئی امپروومنٹ نہیں ہو رہی, وہ پروفیشنل کلاس تھی. یہ جو نیچے سے جو طبقہ ہے, ورکنگ کلاس کا طبقہ ہے, جو کہ اب مڈل کلاس پہ پہنچ رہا ہے, یہ کیسے مڈل کلاس پہ پہنچ رہا ہے؟ کیسے؟ کیونکہ یہی لوگ خرچ کر رہے ہیں. اس وقت سال کوئی 30 ارب ڈالرز آپ کو ریمیٹنسز میں آتے ہیں. کتنے؟ 30 ارب ڈالر. 30 ارب ڈالرز. چھوٹے اماؤنٹ نہیں ہے. 30 ارب ڈالر جو ہے آپ کے ورکنگ کلاس کے پاکستانیز جو کہ سعودی عربیہ میں ہیں, قطر میں ہیں, بحرین میں ہیں, یو اے ای میں ہیں, کوئی ڈرائیور ہے, کوئی ورکمر, وہ پیسے واپس بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے خاندان یہاں ہیں, وہ غریب لوگ تھے, ان کو جب یہ پیسے یہاں آتے ہیں تو وہ پھر پیسے خرچ کرتے ہیں. ٹھیک. وہ خرچ کس پہ کرتے ہیں؟ وہ خرچ کرتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, جوتیوں کے اوپر, ایٹسیٹرا, کنزیومر گڈس کے اوپر. تو ان کے پاس تو پیسہ بڑھ گیا ہے, کم نہیں ہوا. بڑا کیسے ہے؟ پہلے اگر ان کا بھائی کسی کا دبئی میں ہے تو وہ مہینے کے مہینے $500 بھیج دیتا تھا. اس وقت ڈالر کا ریٹ تھا $150. ٹھیک ہے, تو $500 اگر $150 پہ ہوا تو 7,500. تو اب وہ ہے $280 کا. تو وہی $500 جو ہے وہ اب جتنے پہلے $1,000 ہوتے تھے اتنے اب $500 میں اتنے پیسے. ایکسچینج ریٹ نے فائدہ دے دیا. بالکل, ڈی ویلیویشن جو ہماری ہوئی, تو پیسہ تو اور بڑھ گیا ہے. جن لوگوں کے پاس ڈالر میں پیمنٹ آتی تھی باہر سے, وہ تو انہوں نے تو موج ہو گئی, اور وہ پھر کھل کے خرچ کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ ہال روڈ چلے جائیں لاہور میں, یا ادھر چلے جائیں کراچی میں, زیادہ مارکیٹ چلے جائیں, یا ادھر ادھر چلے جائیں, کب تو خرید و فروخت ہو رہی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نیچے سے اوپر آ رہے ہیں, اور ان کے پاس بہت پیسہ ہے. اینڈ دے آر آل, یہ سیونگز نہیں کرتے, یہ شادی بیاہ اور شاپنگ پہ کرتے ہیں. تو دس از وائی آپ دیکھتے ہیں کہ یار کوئی بندہ ایسے کر کے دیکھے, یار ایسے بڑی خوشحالی آئی. مگر ایکچولی جو غریب لوگ ہیں نا, جن کا کوئی بندہ باہر نہیں ہے, جو مزدور لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, یا جو کاشت کرنے والے ہیں جن کے اور ایک گائے کے علاوہ بھی کچھ بھی نہیں ہے, ان کا حال برا ہے. اینڈ دیٹ از ویئر دا پاورٹی لائن, اس کی جب ڈسکشن ہوتی ہے نا پاورٹی کی, تو غربت کی پھر اس کی طرف دیکھا جاتا ہے. یہ جو لوگ نیچے تھے جو کہ بیکاز آف فارن ریمیٹنسز اینڈ امپلائمنٹ وہ بڑھ گئی ہے ان کی انکم, دے آر ہیونگ اے گڈ ٹائم. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. امیروں کو خاص فرق نہیں پڑا ہے, مگر اتنا نہیں پڑا جتنا پڑنا چاہیے. اگر ملک کو چلانا ہے تو اور پیسہ امیروں کو دینا پڑے گا ٹیکسز میں. وہ ابھی تک ہوا نہیں سلسلہ, پراپرٹی ٹیکسز نہیں ہوئے, ایگریکلچرل ٹیکسز نہیں بڑھے, یہ ساری چیزیں نوٹسز چلے گئے ہیں. ہاں, مگر نہیں ابھی ہوا نہیں نا, قانون بھی نہیں بنے اس طریقے سے بھی, اور وہ کلیکشن بھی نہیں ہوئی. تو اور جو غریب لوگ ہیں, آپ سوچیے نا, جس کو 30,000 روپے منیمم ویج ملتی تھی, آج کل جب وہ 25,000 منیمم ویج تھی تو اس وقت مشکل تھا, آج 30,000 ملتی ہے یا 35,000 منیمم ویج ملتی ہے, وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا, بیکاز انفلیشن آپ کی 40-50% چلی گئی. تو جس کو 25,000 تنخواہ ملتی تھی, یا تو اس کو 50,000 تنخواہ ملتے, پھر جا کے وہ اس کا اتنا ہی پیٹ بھرے گا جتنا پہلے بھرتے تھے. کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, جو چیز 10 روپے کی تھی وہ 20 کی ہو گئی. ٹھیک ہے, تو تنخواہ تو ایسے نہیں بڑھی نا. تو اس لیے دیز آر پیپل ہو فیسنگ ہارڈ شپ, اینڈ یہ آپ کو نظر نہیں آتے بیکاز دے ڈونٹ ہیو منی ٹو اسپینڈ. تو انڈیکیٹرز دیکھتے ہوئے, اور اورنگزیب صاحب کہ آپ نے کہا کہ وہ بڑی اچھی ان کی ریپیوٹ ہے, آپ سمجھتے آنے والے 6 ماہ میں کسی نہ کسی سطح پر عوام کو یہ ریلیف دے سکتی ہے حکومت بریک سے پہلے؟ نہیں دے. اچھا, مزید تکلیف دے سکتی ہے؟ تکلیف دے سکتی ہے, ریلیف نہیں دے سکتی. آنے والے 6 ماہ جو ہیں وہ مشکل ہیں, اور وہ بیلٹ ٹائٹننگ رہے گی. ٹھیک ہے, تو پھر حالات کے چہرے سے زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. رمضان چل رہا ہے سیٹھی صاحب, اور لگتا ہے کہ آپ کے ایک فالوور نے بھی روزہ رکھ کے ایک سوال پوچھا ہے آپ سے. سوال شامل کرتے ہیں. جس طریقے سے تم مسکرا رہی ہو اس کا مطلب شرارت ہے. سمجھ آ گئی. شرارت کا تو آپ کو سوال سن کے پتہ چلے گا. رؤوف صاحب بیٹھے ہیں نا, دیکھ رہے ہیں نا, جی شرارت تم کرنے والی ہو. لوگوں کو انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا رؤوف صاحب کون ہے, پتہ لگاؤ کون ہے رؤوف صاحب. عدیل صاحب لاہور میں کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ ہر 3 سال بعد ہمارے ملک میں ایک پرابلم بن جاتی ہے جی کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا مستقل حل نہیں ہونا چاہیے کہ ایکسٹینشن کو ختم کر کے تو تعیناتی کی مدت ہی 4 سال یا 5 سال کر دی جائے؟ روزہ افطار کر لیں سیٹھی صاحب. مجھے پتا تھا کہ یہ گڑبڑ ہونے والی ہے. اچھا, اب بات یہ ہے جی کہ یہ جو ایکسٹینشن والا کھاتا ہے نا, یہ میرا خیال ہے اگر آپ ریسنٹ پاس میں جائیں تو
کیانی صاحب سے یہ شروع ہوا، ایسے ہی ہے نا. انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہا کہ مجھے ایکسٹینشن چاہیے، زرداری صاحب نے اپنے پرائم منسٹر کو کہا دے دیں. میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا ایک پرائیویٹ گیدرنگ میں، اب آئی کین ریویل اٹ، وہ کہ میں نے پوچھا، میں کہا تسی کیوں کیانی نے ایکسٹینشن دیتی؟ تو ہنس کے کہنے لگے وہ اگر دوسری باری مانگتے تو وہ بھی دے دینی تھی. How sweet. میں کہا یار How generous. ہاں، میں کہ مارے گئے گئے حالات میں تھے. پھر تو اب بات یہ ہے کہ ہمیشہ گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے اس سٹیج پہ جب یہ ایکسٹینشن کی باری آتی ہے. کیانی صاحب سے لے کے آج تک یہی ایشو رہا ہے. میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتاتا ہوں. کیانی صاحب نے ڈی اسٹیبلائز کیا اور اپنی ایکسٹینشن لے لی. اچھا. 2 طریقے سے ڈی اسٹیبلائز کیا. پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے مشرف سے پاور لے لی، مشرف صاحب کو فارغ کر دیا. ایسے ہی ہوا نا، لائرز موومنٹ کرا کرو کے ہسٹری اس کے پیچھے ہے. ہاں، اس کے بعد وہ جو کیری لوگر بل کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ لڑائی جھگڑا کرا کے اور قریشی صاحب کو بھگایا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پرابلمس کریٹ کر دیے. ٹھیک ہے، تو جلدی سے ایکسٹینشن مل گئی پی آر این او. ہاں، ڈیفیوز ہو. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ کون آیا اس کے بعد؟ راحیل شریف. راحیل شریف. آپ کو پتہ ہے راحیل شریف صاحب بھی ایکسٹینشن مانگ رہے تھے. بالکل. عرفان صدیقی صاحب لکھ کے تھک گئے، انہوں نے قلم توڑ دیا اس پہ. پھر وہ جب نواز شریف صاحب نے کہا نہیں سوری، تو پھر آخری سٹیج تک بھی میں آپ کو بتاؤں میسنجرز بھیجے راحیل شریف صاحب نے، لوگ بھیجے نواز شریف صاحب کہ ایکسٹینشن دو. انہوں نے نہیں دینی. آپ کو پتہ ہے اس وقت پھر یہ عمران خان کا کھاتا کھلا ہوا تھا. جی. اور اس وقت دھرنے اور ڈی جی آئی ایس آئی کون تھے؟ جی بالکل یاد ہے سب کو ازبر ہے. تو وہ پھر سارا کچھ ہوا اور میاں صاحب نہیں ڈٹے رہے، نہیں دی. تو ایکسٹینشن کے اوپر گیم چلی نا. اچھا، اس کے بعد راحیل شریف صاحب چلے گئے تو کون آیا؟ راحیل شریف صاحب کے بعد وہ ہمارے مشہور زمانہ باجوہ صاحب. تو باجوہ صاحب کی بھی ایکسٹینشن کے وقت گیم چلی. ہاں بالکل چلی. وہ تو تازہ ہے نا ابھی. ہاں، وہ ایک گیم چلی، اس کے بعد ایک اور مانگ رہے تھے. آخری سٹیج پہ اصلی گیم تو سیکنڈ ایکسٹینشن کے اوپر ہوئی. پہلی ایکسٹینشن تو انہوں نے ٹھاٹھو کر کے لے لی نا، اس پہ حکومتیں زیر و زبر ہو گئی تھی. انہوں نے بڑی گیم کھیلی کہ عمران خان تو تیار ہو گیا تھا دینے کے لیے، کیونکہ اس کے ساتھ جنرل فیض کا بنتی تھی آگے جا کے. تو اگر وہ ایکسٹینشن نہ دیتے تو پھر جنرل فیض کو نہیں ملنی تھی. تو اب اس کے بعد جب سیکنڈ ایکسٹینشن کی باری آئی تو آپ نے دیکھا کیا ہوا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا تھا، ادھر نیگوسیشن ہو رہی تھی کہ مجھے ایکسٹینشن دے اینڈ سو آن. تو مطلب یہ ہے کہ ایکسٹینشن کا جو ایشو ہے نا، وہ ہمیشہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرتا ہے، کیونکہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہوتی ہے نا اس کو ہلا دیتا ہے. تو مسئلہ حل کرے نا. اب یہ میں تو حل کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ایکسٹینشن ہو، کانسٹیٹیوشنلی اس کو ختم کر دیا جائے، ایک امینڈمنٹ کی جائے اور کانسٹیٹیوشن کی، اور کہا جائے کہ ایکسٹینشن کسی صورت میں نہیں ہوگی. صرف ایک ایسی صورت بنا دی جائے کہ ایک ایمرجنسی ہو جائے، وار ہو جائے، اس قسم کی کوئی چیز ہو جائے، ایک گورننگ کاؤنسل بن جائے، وار کاؤنسل بن جائے، اس کے اندر فار نیشنل سیکورٹی ریزنس. ادروائز کوئی اور نیشنل سیکورٹی ریزن نہیں ایکسیپٹ وار. ایون تھریٹ آف وار از ناٹ گڈ انف. تو اس قسم کی کوئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر دیں تو یہ ختم ہو جائے گی انسٹیبلٹی. اچھا، اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس قسم کا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو نہیں سکتا. وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ نہ چاہے تو وہ نہیں کر سکتے. وہ گورنمنٹ ہی پہلے اڑ جائے گی جو سوچے گی کہ ہم اس قسم کا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر لیں. تو آج کی سچویشن ایسی ہے کہ ایک اتنے اپ رائٹ، اتنے مذہبی، اتنے گاڈ فیئرنگ آرمی چیف ابھی آپ کے ہاں بیٹھے ہیں، کوئی داغ نہیں ہے ان کے اوپر کسی قسم کا. پچھلے آرمی چیف کسی کا بھائی گڑبڑ کر رہا تھا، جی بالکل ٹھیک ہے، کسی کا داماد گڑبڑ کر رہا تھا، کسی کا فادر ان لا گڑبڑ کر رہا تھا، کسی کا بیٹا گڑبڑ کر رہا تھا، اور وہ لمبے پیسے بن رہے تھے اور یہ ہو رہا تھا. ایسے ہی ہے نا. اور کوئی پلاٹس پہ پلاٹس لے جا رہے تھے بارڈر لینڈ ایریاز میں، کوئی ویسے ہی 3 ارب روپے کے پلاٹ لے کے نکل گئے. تو ان کو چاہیے یہ چیز جو ہے یہ اسپاٹ لیس، ان کے اوپر کسی قسم کا الزام نہیں. اور میں آج آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ ان کے اوپر کبھی بھی الزام نہیں آئے گا. یہ اس قسم کا شخص ہے. He is what you may call a true soldier. جو کہ ہمارے ذہن میں سولجرز کے بارے میں ایک ذہن تھا کہ they are upright, they are honest, they are God fearing. یہ وہ شخص ہے. یہ اب آپ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اس قسم کا شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے. اگر یہ چاہیں کہ جی یہ انسٹیبلٹی از ناٹ گڈ فار دا کنٹری
ਐਂਡ ਮੁਝੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਰ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ तो सर जमहूरियत भी बढ़ जाएगी और ना सर तुसी एक्सटेंशन ले लो प्लीज़ 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 प्लीज़। बड़े लोग होंगे अगर ये चीफ फैसला करे कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, मगर सिर्फ ये नहीं कि मैंने नहीं लेनी, मैंने रास्ता ही बंद कर देना है आगे इंस्टेबिलिटी के लिए, जो मेरे बाद आएंगे वो भी ख़त्म। तो मैं बुलाता हूँ, मैं जाता हूँ आसिफ ज़रदारी के पास और मैं शहबाज शरीफ का, गेट योर 2/3 रेडी, टेक अवे द पावर ऑफ गिविंग एक्सटेंशन। आई टेल यू, इस मुल्क की तारीख बदल जाएगी, सारी इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ऑल आर्मी चीफ्स वो कहते हैं ना, आप अपने दायरे में रहें, तो फिर आप अपना दायरा खुद बना के उसमें रहना शुरू कर दें। 58(2)B को भी तो सरेंडर कर दिया ना आसिफ ज़रदारी साहब तो ने। मैं ये और समझता उसके हूँ बाद कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है हाँ। हाफिज साहब के ऊपर। क्या ये इस वक्त मैन ऑफ हिस्ट्री बनेंगे, मैन ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, या यही वही जो सिकोफंट्स होते हैं जो आके आपको उठाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। सियासतदान वही करेंगे जो आप कहेंगे। आज आप उन्हें कहेंगे जी ख़त्म कर दे, वो ख़त्म कर देंगे। आप उन्हें कहें हाथ ना लाना इनू तो मैनू दे दियो, वो तुहानू दे देंगे। तो सोच लें आपने Excellent. कहाँ जाना है आपने। कितना अच्छा वैसे है कि मसला जो है वो वही हल कर सकते हैं, और इससे पर वो जो म्यूजिकल चेयर है पाकिस्तान की सियासत की वो खत्म हो सकती है, और क्रेडिट इनको मिल सकता है इनके सर हिस्टोरिक, हिस्टोरिक। he'll be seen as the history man। हाँ, और फिर वो तारीख याद रखेगी उन्हें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद किसी के जहन में कभी आया ही नहीं इससे पहले, लेकिन अगर मसले के हल की तरफ जाना है तो वो मसला हल कौन कर सकता है, ये आपने जाना। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग था, जवाब उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मज़ीद कुछ जानना चाहें तो इस नंबर पर अपने सवाल भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।